وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم، رسول مکرم اور رسول مقدس، سید الاولین والآخرین، سید الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر تے بے حد و حساب، بے شمار، انگنت اور لا تعداد درود اور سلام۔ موجودہ پرفتن دور اس قدر پریشان کن ہے، کسی شخص نو ذہنی سکون میسر نہیں، اطمینان قلب نصیب نہیں، کسی دی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، کسی دا مال محفوظ نہیں، کسی دا سفر محفوظ نہیں اور کسی دا حضر محفوظ نہیں، اور تواڈا روز مرہ دا مشاہدہ ہے کہ کسی دی رات بھی محفوظ نہیں اور دن بھی محفوظ نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام تے پریشان اور سرگرداں پھر رہے ہیں۔ یہ دے اسباب کی نے، یہ دی وجوہات کی نے، ایسا کیوں ہویا؟ انسان بحثیت انسان ہونے دے زمین و آسمان دی ساری مخلوق نالوں اعلی ہے۔ ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک، ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، کائنات ارضی اور کائنات سماوی وما بینہما، جس قدر اس خالق کے ارض و سما نے مخلوق تخلیق فرمائیے، لفظ کن کیا اور وہ چیز بن کے منظر عام تے آ گئی۔ اے نوری نے یا ناری نے، زمین دی مخلوق ہے یا آسمان دی مخلوق ہے، پوری دی پوری کائنات اس خالق کے ارض و سما نے لفظ کن کہہ کے بناتی۔ لیکن اے انسان، تیری تخلیق دا وقت آیا، تیرے واسطے ایک بڑا وڈا پروگرام تشکیل دیتا گیا۔ زمین تو مٹی منگوائی، یہ مسئلہ کسی اخبار دا نہیں یا کسی اردو دی کتاب دا، مشرق مغرب، مشرق اور مغرب
تے جدو منہ ادھر کریے پھر ادھر شمال تے ادھر جنوب، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری دی پوری روئے زمین، پوری روئے زمین تو اللہ نے مٹی منگوائی، وہ نرم مٹی بھی ہے اور سخت مٹی بھی، کالے رنگ دی بھی ہے گورے رنگ دی بھی ہے، یہ ساری دی ساری مٹی منگوا کے پھر انہوں آپس وچ مکس کیتا ہے، ملایا ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا انسان دیکھ میں کائنات دی ہر چیز نو لفظ کن کہہ کے بنا دیتا، لیکن تیرے بناؤن دے وقت میں ایک پروگرام تشکیل دیتا، مٹی منگوا کے زمین تو اپنے ہاتھاں نال مٹی نو گو کے خلق تو بے یدیا میں تینو دواں ہاتھاں نال بنایا ہے۔ انسان جنہوں رب نے ہاتھاں اپنے نال بنایا ہے، یہ بڑا ہی قابل قدر سی، بڑا ہی قابل قدر اور قابل عزت سی، ساری مخلوق اس دے تابع اور اس سب دا متبوع، زمین و آسمان دی ساری مخلوق اس دی مطیع اور اس سب دا مطاع۔ میں سب تے تینوں سرداری بخشی پر تیرے نہ بنیا کی ہے۔ سوچ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کدے سوچیا جے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ پیسے صبح شام ترے جاندے بھی ہتھاں دے صاف کر دیو، بیٹھے بھی سوچ دینے، لمے پہ بھی سوچ دینے، رات سوچ دے نیند نہیں آتی، پھر گولڈ لیف دی ڈبی کڈی وہ سگرٹ کڈی، ہن ادھی رات دا ٹائم پین دیا، یہ علاج ہے۔ وکھریاں بہ کے اپنے دل کو پوچھ پہ تیرے نال انج کیوں ہویا ہے؟ کیوں جی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو کسے دی خیر خائی کی کرنی ہے؟ پڑھیا مانسا تو دے اپنا بھی خیر خواہ نہیں۔ یہ کیوں ہویا ایسا؟ یہ دے اسباب کی نے، یہ دی وجوہات کی نے، یہ دے وچ بڑیاں کمزوریاں نے، اور ایک کمزوری قرآن نے ذکر کیتی ہے، ادھر ذرا میری آنکھاں چکھاں پا کے دیکھو، ایک کمزوری ذکر کیتی ہے، یہ چاہتا ہے پھر راتوں رات کتے دا کتے پہنچ جاؤ، ستا ہوا سویرے کار سونے چاندی نال پریا ہوئے، یہ منہ پردہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذہب، اگر ابن آدم نو ایک وادی سونے دی مل جائے، پوری وادی ہے جڈا تہاڈا پنڈ ہے، پوری چارج پھر دی زمین، یہ ساری دی ساری سونے دی بن جائے، ایک بندے نو کہا جائے بلے، انہیں کہنا ہے رات نو سون لگیا یہ تو ہے پر کدے دن چڑھ دیا ایک ہور ہوئے، کیوں نہیں؟ اتوں تک پہنچے ہو تسی۔ فرمایا تیرا منہ دنیا دی دولت نال نہیں بھرنا، تیرا منہ ادن بھرے گا جدن گھر والے تینوں قبر چ دفن کر آئے، بس مسئلے حل ہو جان گے۔ یہ انسان دی کمزوری قرآن کریم نے ذکر کی دیئے، 5 پارا ہے نا، اتوں کر کے شروع ہوتا ہے تھوڑا جا، ہن تسی غور کریو، لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس کنود۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، یہ لفظ نا خیر، خیر دا معنی ہے مال،
پیسے نوٹ ہے جی، نوٹ آن کیوں جی؟ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، دنیا دے مال نال یہ رجدا نہیں، کیوں جی؟ کدی کہہ گیا بھی بس نا، یہ ہن ذرا سمجھو قرآن نو، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، دنیا دے مال نال، دنیا دی دولت نال انسان نہیں رجدا، مال آئے تے بڑا خوش ہے، ذرا فرق آیا۔ میں ایک بندے نے پوچھا، میں کیا کتنے ہونا ہے؟ کدی نظر نہیں آیا، کتنے ہونا ہے؟ آندا بس مرن نو تھان لبنے آ۔ دسو یہ جواب یہ سی، میں کدی نظر نہیں آیا، کتنے ہوندے ہو؟ آندا بس مرن دا پروگرام ہے۔ میں کہا تینوں چوہے مار گولیاں نہیں لب دیاں، مر جا۔ یعنی کنے بیکل لوگ نے، اللہ جاندا جی۔ میں ایک نو کیا، میں کیا یار بڑے دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، کہندا جی کی تانوں دسیے؟ سر کھرکن نہیں، سر کھرکن نہیں۔ میں کہا تینوں کوئی سر تے اس طرح پھرنے والا بندہ نہیں لبدا، مناشٹ کھرکن دی لوڑ ہی نہ پے۔ یہ ہن ساریاں دیاں ساریاں باتاں، یہ طمع، لالچ، ہرس ہے، یہ تھے کیا جے مال آئے، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، مال آیا ہے خوش ہے، یہ انداز گفتگو دا ہو رہے، ہس دے، پھر گلاں ہور انداز نہ کر دے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، ذرا کہ مندہ پیا فَيَئُوسٌ مایوس ہو جاندہ ہے، قنوط نا امید ہو جاندہ ہے، آندہ مر گئے، پتہ نہیں ہن کی بننا ہے، ہن کی بنے گا، اگو بیوی دا بیل ہونڈیا ہے، کی بننا ہے؟ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ اگے دو تین ایتا چھڑ کے ایک ہو رہتا ہے، فرمایا اذا انعمنا علی الانسان، واہ میرے اللہ تیری کتاب نے کس انداز نہ سمجھایا ہے۔ فرمایا اذا انعمنا علی الانسان، جدوں اسی کسے بندے تے انعام کرنے ہاں، کس طرح؟ اذا انعم، ایت کس طرح ہے؟ اگے بس نہیں کس طرح ہے؟ کس طرح ہے؟ اذا انعمنا علی الانسان، اذا انعمنا، ادھر ویکھو، انعام ینعم انعامن، اذا او اگے ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، نا یہ بھول گئی ہے تو انہوں میں ہی دسنی ہے۔ اذا، ادھر ہن میرا تو وینا چپ کری، اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأىٰ بجانبہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ایسے نہ کاری صاحب، میں ان کے دن پھر ہونا ہے تھے، پھر پتہ لگا۔ اذا انعمنا، جدوں اسی کسے بندے تے انعام کرنے ہاں، اذا انعمنا علی الانسان، ادھر ذرا میرے دیکھ، اذا انعمنا علی الانسان، مال مل دے، دولت مل دیئے، ممبری مل دیئے، چودر مل دیئے، کیا جی قبیلے وچ چودر مل دیئے، اذا انعمنا علی الانسان، تے چاہیدہ دے ہے نا پہ شکر کرے، لیکن ایک یہ آرزانہا، کہنا گالی نہیں کرتا۔ اذا انعمنا علی الانسان آرزا، اراز کر دے، متھے نہیں لگتا،
یہ کو پوچھے میاں صاحب کدی کتنے رہندے ہو، میاں صاحب کو ملاقات کا ٹائم مل سکتا ہے؟ ٹائم کا تھا، مینوں مرن دا ویل نہیں۔ توبہ، اذا انعمنا علی الانسان آرضا، اعراض کردا ہے، تریا جاندا کولوں دی، السلام علیکم نہیں لیندا، مال جو آ گیا ہے اور کپڑے پائے نے، استری لائی چنگی کیتی ہے، اور جناب ایتھے باواں کر کے تردا ہے، ایڈی ایڈی وڈی مچھ رکھی ہے جی میں کھوتی تے چری لدی ہوندی ہے، ایڈی ایڈی وڈی، اے باواں ایتھے کر کے تردا ہے جی میں کچھاں چ پھوڑے نے اترے دے، اینج ٹردا ہے۔ یہ مال آیا ہی، اذا انعمنا علی الانسان آرضا ونا، بے جانب ہی پاسا دے کے لنگ جاندا ہے، کدی کہے کول بیندا نہیں، کہے دی گل سندا نہیں، کوئی بلاوے تے بولدا نہیں، مال جو ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب مال آیا ٹر گیا ہے پھر روندا ہی جان دیا نو، مال آیا سی کہ نہ گل نہیں کردا، تے ہن مال ٹر گیا ہے، ہن مسیتے سب تو پہلے آیا ویندا ہے کنے منٹ نے جماعت ہونے سے نماز پڑھیے، میں خود اکھا نہ ویکھیا اللہ دی قسم، انہاں بندیاں کدی اگے دعا نہیں سی منگی، ہن دعا منگدا ہے۔ میں کہا ہی کرن دیا، یہ قرآن دے لفظاں دا ترجمہ ہے، دعائے نریس ہاتھ چوڑے کر کے مانگدا ہے۔ اوے تو سانو دالانا ہے، فریب دینا ہے سانو، تینوں پتہ نہیں سی پہ مال کوئی شے نہیں، تو جاندہ نہیں سیں کک اڈن لکھاں پتیاں دے، ہے پھر ہنیر سویرے دا، اے آؤندی دس دیا سبنانو، پھر بن دیے کام بنیرے دا، مالک جا پیندے قبری نے، در وجدائی اپنا بس دے ڈیرے دا، جد واسائی کرنا ایک کاماں نے کی چا محل اچھیرے دا۔ کیڑی بات ناز کرنا ہے، ایک بڑی وڈی کمزوری ہے تیری، تینوں چاہیے دا سی پیار محبت دی فضا وچ رہندو، مل جل کے زندگی گزار دو جس طرح چاہیے سی۔ دیکھو آپ ایک جنگ تو واپس آئے نے، میدان صاف ہو گیا ہے، فرمان لگے وضو کر لو تے اذان کہو، یہ دسو بھی تواڈے پورے پنڈ وچ بے نماز تے کوئی نہیں نا؟ واہ بھائی واہ، سارا پنڈ ہی اولیاء اللہ دا ہے۔ آپ نماز اب جنگ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، فتح ہوئی ہے، ہن اذان کہنی ہے، جنگلہ بھی ابانا چدانا ہو رہی ہے، اے آسمان تو دروازے کھل جان، کسے شے دی کمی نہ رہے، تیرے انج ہاتھ اٹھن تے رب کو فرماندے نے جو انج ہاتھ اٹھانا ہے نا، رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں، دیکھو بندہ آندہ ہے یا اللہ، اللہ کریم فرماندے نے لبیکا لبیکا لبیکا، تو ہن لفظ تو انہوں یاد ہو گیا پاکستان سے، اور بڑھے نے یاد کراتا ہے، رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں، جلد لبیکا یا عبدی کہیے، اے جتنی بار بلاویں، تو کہنا یا اللہ، اجی کہنا لبیک، تو تانو وینا ہے، اجی تانو وینے ہاں، تو ہاتھ چکے
اسی خالی نہ موڑیے کہ نہیں اینج ویندہ ہے ویکھن والا ویکھے تاں اس طرح نگاہ کر کے تے اتوں ٹھان ویکھدا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے مصطفیٰ جدوں تسی اپنی نگاہاں اسمان ول کر کے ویندے ہو سونیا تو تانوں وینا میں ٹھانوں وینا۔ فرش والا عرش ول ویکھے عرش والا فرش ول ویکھے جگ میں کیا نال خوشبو تیری جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تک دائے۔ وہ تو ہے تو ٹھاویں ویخ تیرے منہ منگیاں مراداں کی میں پوریاں ہوندیاں نے۔ فرمان لگے وضو کرو سارے اس طرح بات بن دیئے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک حصہ میں کڑے ہو گئے محمود و ایاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اے ہو جا ماحول ہوئے تانے دار صاحب تو پھر کمی رہ جاندی ہے کہ جیڑے گھر وچ ساری رات کوئی گل کرنا ہے ہن تسی حساب لا لو مینوں وحدہ لا شریک دی قسم مینوں موبائل ویکھنا نہیں آوندا تسی حساب لو میں بھی تے ہاں نا پر یہ نہ سمجھو میں سادہ ہاں مولوی کو جمعہ نہیں جڑا مینوں دال آئے مینوں اللہ نے اونجی چیز تو بچایا ہے نہ کوئی بھی نہیں لیکن یہ بات جڑی ہے یہ بات یہ ہے لیکن جدوں اتلے نال پیار ہوئے تے پھر بات بن دیئے ایتھے ہن فرمایا سارے وضو کرو وضو ہو رہا ہے اذان ہو رہی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تم ماں پائیاں کیوں نہیں اسلم جار صاحب لے میں آپ اذان کہنا فجر دی کو مولوی ہے انہیں جو کہ اذان کہے منو وحدہ لا شریک دی قسم جس منو پیدا کیتا ہے میں کہتا ہوں گیا ہوں کار جدو پہنچا اذان میں خود کہنی ہے فجر دی اذان خود کہنی ہے پھر جڑا میرا سب تو چھوٹا برخوردار بیٹا حافظ انس ہے انہیں جماعت کرانی ہے تکبیر میں پڑھنی ہے اور لوگ بھی اندھنے میں لے عجیب کام میں پیو تکبیر کہن رہا ہے دیکھو پوتی جڑا وہ جماعت کرا رہا ہے پھر وہ سب تو چھوٹے بچے نے درس قرآن دینا تو ہی سامنے بہ کے سننا ہے پھر وہ دے بعد قرآن دی منزل کر کے تے پھر منزل تو بعد سورج نکل دے بعد اشراق دے نفل پڑھ کے تے پھر اسی سارے پیو پوت پھر گھر نو جانے ہیں اسی یہ ہو جا ماحول بڑھایا ہے ایویں نہیں پیو تو میاں تسبیح ہیٹھو میاں یہ نہیں کام ہوتا یہ نہیں بات جو کیا وہ کر کے بخایا اور اپنے آپ نو کیا ہے پہچاند روزہ زندگی مک جانی ہے کئی چھوٹے کئی وڈے تھودتی خلقت بہت صدائی کھول اکھیں ہن ویکھ جو اج کل واری تیری آئی پھر وقت وہانے پچھونتا سے کر لے جو کچھ کرنا جے 100 وریاں جیون ہوئے تے اوڑ کے ایک دن مرنا اور وضو کرایا ہے سارے نو اذان ہو رہی ہے اذان واہ جی واہ اذان دا ترجمہ حاجی راشد زندہ آباد اذان دا ترجمہ اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تم ماں پائیاں
کیونکہ اذان تے سن دیو ترجمہ نہیں سی، میں کہ میں ترجمہ سنا دیاں ایک 8 چک والے نوں تاکہ یاد رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں، اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود ہے الہی، تے اشہد انا محمد دا مانا برحق رسول الہی۔ ہن حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نماز آیا وہ، تے حی علی الفلاح دا مانا اے آؤ خلاصی پاو۔ تے جیڑی صبح دی اذان ہے اودے وچ ایک ہور لفظ بھی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کی معنی ہے؟ پھر رج کے سو لو، پھر پتہ نہیں موقع مل توبہ تو وہ اٹھن دیندا ہے جڑا نال سوندا ہے۔ ویکھو اس اوترے دی جگہ کیڑی ہے سون دی، ایتھے وڑ کے سوندا جی شیطان، ایتھے نہ بسترا بنان دی لوڑ، نہ تلائی نہ رضائی، ایتھے وڑدا ہے وچ وڑدا ہے۔ اور یہ جدوں اذان ہونی شروع ہوئی یہ نکلدا وچوں تے کہندا نم سو جا، کی گل ہے؟ آندا بانگ ہون ڈئی ہے، کہندا کدوں ہون ڈئی ہے؟ سو جا اٹھن دیندا، سو جا آندا اذان ہوندی ہے، نہ تہاڈی کدوں ہوندی ہے؟ تے بابیاں دی ہون ڈئی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو پڑھو صلاتاں، قبری جا کے سو لیا جے، اتے بہت لمبیریاں راتاں۔ اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ، توحید تے بانگ مکائی۔ جنگلہ بیابانہ جزانہ ہو رہی ہیں، اذان ہوئی ہے، فرمایا چلو ہن جماعت واسطے تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ جماعت کرا رہے ہیں، جنگل بیابان میں جماعت ہو رہی ہے۔ ذرا اندازہ کرو کیوں نہ عزتاں ہون، انہاں دا رابطہ اتے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ میدان بدر ہے۔ ایک وری کیا یا اللہ مدد فرما، 1000 آ گیا، 1000 اجے تھوڑے نے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 ہو گئے۔ اس طرح مدد ہوندی ہے، اجے بھی تھوڑے نے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ 2000 اور آ گیا ہے، ہن 5000 ہے۔ رسول اللہ دے نال 313 نے، یہ 5000 نے، تے نال ملائکہ نو زمین تے کلا کے پھر اے کیا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ ملائکہ اے نہ سمجھو کہ تانوں کلا کے تے میں پیچھے ہاں، ویکھ اس طرح ہوندیاں ہے او میرے سجنا تے میرے ساتھیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ یہ نہ سمجھنا پہ تانوں کلا کے میں مگر ہاں۔ فرمایا ملائکہ چلو میرے مصطفیٰ دے سجے تے کھبے تے دائیں تے باویں، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اور نال کیا بھی اے جڑا ہاتھ پڑیا ہے اور تو تلوار نہیں کھونی، وہ نالوں ہاتھ ہی کٹ دیو، ایتھوں توڑا لا دیو،
تاکہ پتہ لگ جائے کہ اہل اسلام دی اللہ کس طرح عزت بڑھاؤندا ہے۔ یہ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہو گئی، ہن قوم دے رہبر تے قوم دے رہنما تے قوم دے مرشد پوچھتے نے، ادھر ویکھو اسلم صاحب پوچھتے نے، نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے نے، کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کھانا ہے۔ یہ حدیث جی، فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے جی کھانا ہے۔ فرمایا کی کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا سونے جدو پیر وڈے ہون نال تے پھر عام تے نہیں نہ ہوندا، پھر گوشت کھانا ہے۔ کیوں جی پانی پیے پن کے تے مرشد پڑھیے چن کے۔ ہن مرشد کہے دے گھر وڑ جائے تے ککھ کنڈا نہیں چھڈدا، چھڈدا جو شے لے گیا تے جے بہتے گھر والے قسمت والے چنگے ہون تے جاندیاں نال کوئی اور بھی لے گیا۔ یہی مرشد ہے نا، یہ ہے میرا مرشد، یہ ہے میرا رہبر جنہوں میں منیا ہے۔ فرمان لگے کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی گوشت کھانا ہے۔ سید الطعام لحمن، سارے کھانے دا سردار گوشت ہے۔ فرمایا گوشت ہی کھوانے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیاؤ ایتھے ایک پارو، اپنے ہاتھ نال فرمایا ذبح کرنا میں۔ ایک صحابی کہنے لگا تساں نہیں ذبح کرنا، میں کراں گا۔ تے نالے ویکھیو ہاں تکبیر صحیح پیندی ہے، میں تکبیر پانا۔ ایک پرا کھلوتے انہوں نے کہا جی کھال لے لائے تکبیر لے پائے گا تے کھال میں لاواں گا اینے چیز۔ ایک پرا سی انہوں نے کہا جی گوشت میں بناواں گا، نہ چھچڑا تے نہ چربی تے نہ پلے دی بوٹی، صدقے جاواں مصطفیٰ کہو جے بندے تیار کر چھڑے نے۔ یعنی وہ کہندا میں تکبیر پانا، دوجے کیا میں کھل لانا، تے تیجا کہنے لگا میں گوشت بنانا، تے چوتھے کیا تساں بڑے بڑے دے پکا کھادا ہے پر اج میں پکا کے کھواواں گا۔ کیوں جی ایہو جی سوسائٹی لب دی ہے کدے؟ سارے ڈیوٹیاں لے لیاں تے آپ فرمان لگے میں کی کرنا ہے، میرے ذمہ کی ہے؟ اویند نہیں بھی پیر سارے اہل خانہ کار بیٹھے زمین تے، وہ کاروبار تے ٹر گئے نے، تے پیر بیٹھ تے لمحہ پیا ہے جی میں بوری مائی دا کٹا لیٹن دیا ہے، اینو کوئی باہر نہیں کٹدا۔ کاروانے آگیا جی اذان ہو گئی، انہیں آکھا جی نوی ہوئی ہے روزی ہوندی ہے۔ آئی مرشد، اے میرے دوست صدقے او پیر سونا، سید آلہ ثانیہ نگاہ نہیں ستا اٹھی آئیاں جا جوانیاں۔ ساری عمر لنگ گئی، کسے غیر عورت وال نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھیا۔ یعنی یہ ہے میرا مرشد، میرا رہبر، میرا رہنما۔ آسمان دی سیر کرنے واسطے رب نے آسمان تے بلایا ہے۔ جدوں گئے تے جنت الفردوس جو دی گزر رہے سن، کھڑاک آیا، آواز آئی، فرمایا کھڑاک کا ہے؟ جبریل کہنے لگا ہے تواڈے بلال دے پیران دی جتی دا کھڑاک جنت الفردوس میں جا رہا ہے۔ اور میرے ساتھیو عزتاں ایویں نہیں ملدیاں۔ کیوں جی ٹھنڈے پانی نال ہن دیا ٹوٹیاں دا پانی کچھ گرم سی، کئی تھے میں ویکھیا اینا ٹھنڈا ہوندا ہے، اینا پانی ٹھنڈا ہوندا ہے، وضو کرن لگا بندہ اگوں نیواں ہوندا پچھوں اونچا ہوندا ہے، لیکن یہ جے ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تے پھر نماز دا ثواب بھی تو ملنا ہے نا۔ بلال نو ویکھیا او گھر ستا ہے تے بلال دے پیران دی جتی دی آواز جنت الفردوس میں جا رہی ہے۔ کیوں جی عزتاں ملیاں نے، لیکن محنت ہے۔ او تھورلے پاسے آئے، ایک کوٹھی ویکھی سونے تے چاندی دے، ایک اٹ سونے ایک اٹ روپے، جنت رب بنائی گارا خالص کستوری دا، امبر فرش وشائی۔ یہ تو انو ملنی ہے نہیں۔ والسابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم،
سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ. جنت وچ انہاں پلنگاں تے بٹھانا ہے جنہاں پلنگاں دا وان سونے دا. یہ خیال ہے تہاڈا؟ انہاں دا وان سونے دا. میں نے ایک بندہ کہندا ہے جی سونے دا. اللہ جاندا میں کیا ہاں سونے دا. اے او تے چبنا ہے میں اتریا تینوں تے جان کے نہیں دینا. یہ ہن یہ بدلہ مل رہا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون واللحم طير مما يشتهون. یعنی پرندیاں دا گوشت اتنے مولویاں کھوا کھوا بلالر ککڑ کہانی یہ چھڑیا. لحم طیر مما یشتهون یہ خدمتہ ہو رہی ہیں. فرمایا کوٹھی کی دی یہ؟ انہاں آکھیا عمر بن خطاب دی کوٹھی. کیا جی صلح مل رہا نا. آپ اندر لے پاسے جان لگے سجا پیر اندر رکھیا تے سجا رکھیا کو آواز آئی حورا نے جنت دی جڑیاں فاروق اعظم دیاں حورا سن. جدوں آواز آئی آپ نے پیر باہر کر لیا. سویر دا ٹائم آیا تے پہلے نمبر تے پوچھا بلال مبارک ہوئے میں آسمان دی سیر کر کے آیا تے میں اپنے کناں نال تیرے پیران دی جوتی دی آواز جنت الفردوس بھی چھڑی ہے. کی عمل کرنا ہے؟ انہاں آکھیا مینوں سب تو پیار جس نال ہو میں جدوں بھی وضو کیتا ہے تے میں 2 نفل ضرور پڑھے نے. جدوں وضو کیتا ہے 2 نفل پڑھے نے. یہ تے فرض نہیں پڑھ دے نفلاں دی گل ہون. یعنی کنے پڑھنے نے نفل؟ تو یا نماز دا ایک مولوی صاحب سانو جو تھوڑا جا لمحہ کیتا تے پیچھے نماز دا سلام پھرو نہ کیا اور بھی کم کرنے نے. ٹائم نہ پڑھیا کرو تے سلام پھیریا کرو. کیڑے سوچاں چ پئے ہوندے ہو؟ یہ لوکاں دی حالت یہ ہے. ایتھے آپ کہندے نے عمر مبارک ہوئے میں تینوں جنت وچ تیری کوٹھی ویکھی ہے اور میں اندر بھی گئے سو. میں آخیا میرا دل کیتا پہ جاواں پر جدوں میں پیر رکھیا تے آواز آئی انہاں حوراں دی جڑیاں تیریاں نے تے مینوں عمر تیری غیرت یاد آ گئی. میں پھر پیر باہر کڈ لیا پہ عمر دی اجازت تو بغیر میں اندر پیر نہیں پا سکتا. کیوں جی اے ہے مقام, اے ہے عزت اور اے ہے شان. لیکن اے دے واسطے محنت دی ضرورت ہے. کی کیا اے دیکھیے فرمان لگے میں کی کرنا ہے؟ انہاں کہا تسی آرام کرو. لیکن آپ نے وہ کام کیتا جڑا کسی نوں بھی یاد نہیں سی. ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا. ایک یار کیا میں ذبح کراں, ایک لاون کھل بتایا. تریجے کیا میں گوشت کٹاں, قیمہ خوب بناواں. چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں. سب یار کمی مشغول ہوئے اٹھ حضرت وچوں آئے. چپ چپاتے ہیں جنگل تھی کر اے بالن جمان لے آئے. یاراں عرض کی تھی اسی کر دے اے بھی کام رسولہ تساں کیوں تکلیف اٹھائی ہے. اللہ دیا مقبولا نبی کیا رب یار نہ رکھے جو ایک وچوں یاراں ہو ممتاز جدا ہو بیٹھے ہیں تے ہوئے شریک نکاراں. ہر شے تیار ہے تے ویکھیا رسول اللہ سیدے اتے بالن کٹھا کر کے لے آ رہے ہیں.
یہ معاشرہ، یہ ماحول اور یہ سوسائٹی رسول نے کس انداز نال تیار کی دی ہے۔ آپ دی زبان دے منتظر نے ہو پھر عزتاں عظمتاں اج پاکستان لیول تے صدیق اکبر دی یوم وفات منا رہے نے، عقیدت دا اظہار، صدیق اکبر دی عقیدت دا اظہار، لیکن یاد رکھو اونا دی عقیدت تیرے دل وچ، لیکن اونا دا عمل کدی اکھاں دے سامنے دیکھیا کہ صدیق نے کردار کہو زیادہ فرمایا ہے؟ کیا جا اس طرح بیٹھے سن، ایک دن مجلس لگی ہے، آپ فرماؤں لگے مینوں ساری دنیا وچوں تین چیزاں پیاریاں ہیں، ادھر ذرا اکھاں کھولیو میرا، ساری دنیا چوں تیناں چیزاں نال میری محبت ہے۔ ایک تے عورت نوں عزت دی نگاہ نال دیکھیا جائے، ایک کیونکہ لوگ اجے تک بھی کئی کہندے نے میں کی سمجھنا تینوں تو پیر دی جتی ہے عورت نوں، واہ دیر دی گل ہے، ایک عورت کہنے لگی وے مینوں جدوں میرا خاوند پیندا ہے آندا تو پیر دی جتی ہے، تے میں کہا تو نہیں کچھ کیا؟ انہیں کہا میں بھی ایک دن کیا سی، میں کہا تو کی کیا؟ انہیں کہا جب مینوں جتی سمجھنا ہے تو ہی میرے پیر دا سلیپر ہے، میں کہا ہوں آندا ادوں دی چپ کر گیا ہے۔ یہ ہن عورت دا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، دیکھو عزت شان عورت دی، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا جو سب تو اعلیٰ شے نیکوکارہ عورت ہے۔ فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تواڈے سارے جو بہتر وہ ہے جڑا اپنی بیوی نال اچھا سلوک کردا ہے، تے میں تواڈے سارے جو اپنی بیوی نال اچھا سلوک کرنا۔ ویکھیا نا کئیاں دی لڑائی نہیں مکدی، ایک کہے جدوں گل کرے آکھے میں مر جاں، رکھے میں مر جاں، اے زندگی ہے کوئی؟ اگو مرے روڑ کے مر چلیاں، میں مر جاں، خامد آخری میں مر جاں، غیر یکیا سی ایک دن کہنے لگا میں روز دعا کرنا پہ میں مر جاں یا تو مر جاں، یہ کی آ گیا ہی اے نہیں میں ہی مر جاں۔ یہ تھے بات تے ساری یہ ہے، اے دیکھو ازواج مطہرات نے پیغمبر دیاں بیویاں نے تے تعریف آسمان تو ہو رہی ہے، مسلمات مومنات کتے آیا قرآن مجید دیتی ہیں بارہ کہ بھائی حاجی ارشد حاجی راشد، پساڑیاں والیاں کلپاں والیاں کٹے ہوئے والاں والیاں ایڈی ایڈی پچھو اڈی ہے جی، کتے تعریف کی دیئے نتھاں والیاں، کتے آیا دو مروڑی چڑھی ہوئی ہے پیچھے، تعریف کی دی ہے، تعریف کی نہ دی ہو رہی ہے، مسلمات ہے بی بی مسلمات مومنات قانتات تائبات آب ہے، کیوں جی یہ تعریف ہے ازواج مطہرات دی، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، اور زمین تے بیٹھیاں نے جنہاں دا ذکر آسمان تے ہو رہا ہے، کیوں جی اوے بلوانو ذرا سوچو، ویکھو یہ بندا معاملہ، یہ کون نے جنہ دی شان وچ قرآن اتریا کی گیا ساری دنیا چ۔ مینوں یہ چیز اچھی لگ دی ہے کہ عورت نو دی عزت دا مقام دیتا جائے، ایک تے دوجی فرمایا مینوں خوشبو چنگی لگ دی ہے، خوشبو رسول اللہ فرماتے نے مینوں خوشبو چنگی لگ دی ہے، تو انو حکا دے کوئی نہ بندہ پینا ہے، حکا
پھر کئی ایڈے اونتر مال نے منہ دی بجائے پھر ناساں جو دی توں کٹ دینے آندے نے منہ جو کٹیا نے کی کٹیا اس سواد میں ناساں جو دی اجے کہیں اور تھا تو نہیں کٹ دے بیڑا کر یہ ہونا آپ فرمانے نے مینوں خوشبو پسند ہے کیوں جی حالاں آپ دے پسینے جو خوشبو ہوندی ہے جیڑی گلی بازار چوندی آپ گزر گئے جدوں کوئی صحابی آوندا تے آپ دے دروازے تے پوچھدا ام المومنین عائشہ کولوں کہ رسول اللہ کتھے نے تو انہاں کہنا گھروں نکل گئے نے تو کہندے نے اساں کدی نہیں پوچھیا آپ کیڑے بازار یا کیڑی مارکیٹ وچ گئے نے کدے گھر گئے نے کدی نہیں پوچھیا آپ اگے ترے جا رہے سن خوشبو دس دی جاندی سی کہ مصطفیٰ اس بازار چوندی گزر گئے نے کہ جی پسینے جو خوشبو ہوندیاں نے میرے دوستو اے ہے مرشد رہبر تے رہنما اور میں مینوں خوشبو پسند ہے تے تیسری چیز فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے الصلاۃ قرۃ عینی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے کہ جی اللہ سانو بھی پکا نمازی بنائے کول بیٹھے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہے عقیدت محبت پیار اے دا عملی ثبوت بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا سجے دے کھبے کیوں جی اے کیوں میں حاجیہ نمازیا شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا گارے سور میں بیٹھے نے ایسا ایتھے چوڑی ہے صدیق اکبر دی چوڑی ہے تے سر مصطفیٰ نے رکھیا ہے روے ہے نا بڑے بڑے عقیدت مند نے تے جدوں نکل لگے نے مکیوں سواری ایک کے تے دووے جنے بیٹھے نے اگے آپ نے پیچھے صدیق اکبر نے پہلا او دے بعد وچ توڑ بیٹھ کے اتھے تک گئے نے تے او غار سور میں دیکھیے میں غار ہرا جتھے رسول اللہ بیٹھتے سن جا کے میں غار ہرا وچ بھی جا کے بیٹھا حالہ اس پہاڑی تے کوئی تواڈے پنڈ چوں نہیں چڑھ سکدا میں اتنے چڑھیا جتھے رسول اللہ بہندے سن اللہ دی قسم میں بیٹھ کے اس طرح دیکھدا جویں رسول اللہ خانے کعبے ول ویکھدے سن آپ غار سور چ بیٹھے نے تے پہلو ایسوں جدو غار سور تے جان لگے نے ہن اندازہ کرو وہ راہ کس قسم دا ہے آپ دے پیر تکلیف محسوس ہوئی سنگریزیا نا ذرا اندازہ کر میرے ساتھیا چورفتن جندیز دامہ دشت قدوم فلک ساہ مجروح گشت ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ولیزاں حدیث است جائے شگفت کہ در کس قوت پدید کہ بار نبوت توانند کشید کہنے لگے میرے پیر تکلیف ہو رہی ہے تور دیا سنگریزے بج تے سیدنا ابو بکر کہنے لگے تسی میرے موڑیاں دے بہ جاؤ موڑیاں دے بیٹھے نے ہن دوستو او کہن والا کہندا حملہ حیدری والا پہ میں اس گل تو حیران ہاں جدے واسطے ترازو رکھیا گیا امت دا ایک بندہ پایا رسول اللہ دا وزن ہویا پارے نکلے پھر او دے نال 10 ملائے 9 تے 10 نال پارے نکلے پھر 100 نال وزن کیتا 1000 نال وزن کیتا فرمایا اگر ساری دی ساری میرے رسول امت نو ایک پلے چ پاتا جائے میرا مصطفیٰ ساری امت نالوں بھی وزنی ہوئے گا اور جڑے اینے وزنی نے وا صدیق عقل فکر تو باہر ہے کہ تو اس پیغمبر نو اپنے موڑیاں دے چک لیا اے عرش والا جانے پھر رب نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے ہن جدوں غار سور وچ گئے نے بیٹھے سن آپ فرمان لگے جعفر دی کشتی مکہ معظمہ تو حبشے دی طرف جا رہی ہے سمندر پار کر رہی ہے
کشتی وچ بیٹھے ہوئے نے سیدنا جعفر تیار اور کشتی تیر دی جا رہی ہے اور مینوں ایتھے بیٹھے ہویا غارے سور وچ بیٹھے ہیں جعفر دی کشتی نظر آ رہی ہے جڑی حبشے دی طرف جا رہی ہے تے ابو بکر صدیق دی گود وچ سر سی کہنے لگے مینوں ہی وکھاؤ دیکھو مقام کتنا بلند مقام پایا صدیق نے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دا بنایا صدیق نے کنا اونچا مقام ملیا ہے کہنے لگے میری آنکھ مینوں بھی ذرا دکھا دیو اس طرح ہاتھ پھیریا ادھر دیکھو اکھاں دے انج ہاتھ پھیریا ہے اے چہرہ صدیق اکبر دا ہے ہاتھ پھیریا ہے تے کہنے لگے ویکھو غار سور کتھے ہے حبشے نو جاندی سمندر دی کشتی کنی دور ہے واہ صدیق تیری عظمت عزت عظمت شان تو قربان جائیے کہنے لگے نگاہ میں اٹھا کے ذرا دیکھاں جدوں نگاہ اٹھائی تے کہنے لگے مینوں نظر آ رہا ہے جویں جعفر تیار دی کشتی حبشے چ جاندی سمندر وچ رسول اللہ نے ویکھی ہے رسول دے ہاتھ پھیرن نال صدیق اکبر بھی اسی طرح اکھاں نال دیکھ رہے ہیں اے مقام اور اے مرتبہ کتھے اذ ہما فی الغار اے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جدو ویکھے اتوں پیر تو انہاں کہا ٹھانوں انہاں ویکھیا تے اسی نظر آ جائیں گے اور میں ابو بکر ڈرنا ایک تو ہے دوجا میں وہاں تیجا ساڈے نال رب ہے رب نے ٹھانوں ویکھنی نہیں دینا یہ صدیق نو مقام ملیا ہے یہ مقام صدیق اکبر دا ہے کہنے لگے مینوں بھی ساری دنیا وچ تین چیزاں پیاریاں نے پہلی دیکھو پانی پیے پون کے تے مرشد پڑھیے انہاں کہا ساری دنیا چوں میں بھی یہ پسند کیتا ہے کہ رب مینوں مال دیوے تے میں مال دیاں پنڈاں بن کے تواڈے قدماں چ ٹھیر لا دیاں تسی اپنے ہتھاں نال مدینے دے غریباں چ ونڈ دیو کیوں جی ہے جذبہ کیوں جی ماشاءاللہ مسجد ہے بڑا خوبصورت منظر ہے اللہ اس پنڈ تے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے یہ عملی طور تے محبت دا ثبوت ہے انہاں کیا رب مال دیوے تے میں لیاواں تے پھر تسی اپنے ہتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو پھر لیاندا ہے مال سارے لیاندا ہے لیکن صدیق اکبر نے بھی لیاندا ہے سارا مال لیا کے پیش کر دیتا ہے اور آپ نے وہ سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے جدو گھر گئے نے دروازے تے پھر سوالی آ گیا انہیں آن کے صدا کی تھی ہن گھر دی چار دیواری کوئی شے نہیں ایک کمبل پرانا دیوار تے پیا انہوں پھاڑیا ادھا لک بدھا تے ادھا اتے لیا اور گھر دے کپڑے جوڑا اپنا جوڑا گھر والا لا کے صدیق نے اس فقیر نو دے دیتا ہے کوئی اس منزل تے جا سکتا ہے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دیکھو بستر نبی نے صدیق نو بستر بنایا رسول نے اتے سر رکھیا ہوا ہے شان عزت عظمت کیا کہنا اگلی بات انسان دی عقل تو بالا تر تھوڑی دیر تو بعد جبریل آیا ہے آن کے کہنے لگا مینوں سپیشل رب نے تہاڈی خدمت بھیجا ہے کہ ابو بکر دے صدقہ تے خیرات کرن دی جا میرے مصطفیٰ نو مبارکباد دے کے آ کیا جی اے نے بہنی بیٹھے ہو دے ہونے تھے کوڑ کوڑ پیتیاں تے خدا نال گلاں کیتیاں اے وڈا مرشد ہے چاچ پھر مجور بیٹھے نے اے کون نے ملنگ 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 دا کی معنی ہوندا مو لنگ جنہ چ لنگ نہ ہوئے یعنی یہ مو لنگ تے یہ نسبت کدھر کہندے نے علی نال
تے میں کہنا کدوں علی نے پنگاں کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگاں ہے برو، کدوں علی نے پنگاں کوٹیاں تے کدوں چڑھائیاں ونگاں، او جھوٹی تہمت لانے علی دے اے کتی قوم ملنگاں، انہاں دے انہاں جوڑ کا دے ملنگ دا رابطہ کی ہوئے، یہ تے خان وعدہ نبوت ہے۔ جبریل آیا اور آپ حیران ہو گئے، اور چک وچ رہن والے دوستو آپ حیران ہو گئے تے پوچھتے نے جبریل نو جدوں بھی آیا ہے میرے کو بڑا زرک برک لباس پہن کے آیا ہے، آج کپڑے کے ہو جے پائے نہیں۔ رب کریم جدوں جبریل نو قرآن دے کے بھیجدا تے کہیں دے میرے نبی دے دروازے دے اگے کھلو کے دستک دے کے سیڈ وال کھلونا ہے، نبی دے بوئے وال سامنے نہیں کھلونا، پاویں تو قرآن لے کے جانا ہے پر اجازت ملے تے اندر جانا ہے۔ ایک سائیڈ وال کھڑے نے تے جدوں مسجد نے آرام کر رہے نے تے تو جاویں وہی الہی لے کے تے انسانی شکل چ جانا ہے لیکن اچھی ساہ نہیں لینا۔ کئی بندے ویکھے نا کوئی ستا ہوئے تو دل آگے جا کے بہ کے پھر کی کر دینے، فرمایا جبریل نو تو کھنگنا بھی نہیں، میرے رسول دے کول بہ کے آرام نال انتظار کرنی ہے، آواز نہ ماری کہ میرے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جبریل قرآن لے کے آئے تے اجازت منگے تے پھر اندر جان۔ اج کس طرح دا لباس پہن کے آیا ہے، واہ صدیق میں کائنات کٹھی کر کے تیرے پیران دی خاک تو قربان کر دیاں۔ جبریل نو آپ پوچھ دینے پہ کپڑے کہو جے پائے نے تو نہ آکھیا میں کلے نہیں پائے، جدو صدیق نے کردہ اساسا رب دے راج لٹا دیتا تے عرش والے نے اعلان کیتا کہ 7 آسمانہ دے فرشتے اوہ جے لباس پاؤ جو جے صدیق نے پایا ہویا ہے۔ ذرا اندازہ کرو میرے دوستو ایتھے قربانی دا مل پیندا ہے۔ یہ کیوں حالات دیگر کو ہوئے، یہ دی وجہ کیسا اسلام دے اصولہ نو پمال کیتا، فرمایا میں وہی ہاں، آؤ دوبارہ میرے نہ رابطہ قائم کرو، جو منہ منگو وہی ملے گا، فضاواں تے ہواواں تواڈے موافق ہون گیاں، ہر پاسے تسی دیکھو پریشانی دا عالم ہے، لیکن رب کریم فرماندے نے یہ سوچ تینوں ہن روٹی دا مسئلہ جدو ماں دے پیٹ چ سیں ادو روٹی کنے دیتی، ہن تے چنگا بنا ہے آدھے نہیں بندہ پہ گیا بہت مہنگائی ہے، ادو کنے روٹی دیتی ہی ماں دے پیٹ دی بند کوٹڑی وچ کہ کمرہ ہوئے جیٹھ ہاڑ وچ بند کر دیو تے او دے بعد وچ بندہ کنا چر کٹ ہے گیس جمع ہو جائے تے جلدی مر جاندہ ہے شہید ہو جاندہ ہے، لیکن ایتھے ماں دے پیٹ وچ روٹی ایسی دئی ہے تے جدوں آن لگا تو مگروں آئے ہیں اساں تیرے واسطے روٹی دا بندہ بس پہلوں کیتا کہ جی اسی سمجھ دے ہاں کہ تیرے منہ دند نہیں، تیرے کو روٹی کھا دی نہیں جانی، جے حلوہ کھوایا تو اٹھ پیرا بھی نہیں کٹنا، جے کھیر کھا دی تینوں ہضم نہیں ہونی، اساں تیرے لیے بندوبست کیتا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، جدو آیا مگروں دودھ پہلوں آیا، یہ غذا دا بندوبست اساں کیتا، پھر کنا چر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کنا چر 1 سال بول دے نہیں ہن کنے سال، ماں دا دودھ کنے سال، تواڈے جو کنے پیتا 2 سال، بولو امانداری نہ دسیو، تاں ہی گوڈیاں گٹیاں تو رہ گئے ہو۔ میں اللہ دی قسم وحدہ اولا شریک دی اپنی ماں دا 2 سال دودھ پیتا جے دن، ایویں ہوں دے پھر دے ہو، اے ہوئی دے گل ہے، یہ تے ہن
دو سال والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلان. ہن 2 سال دودھ پہلوں ماں چک کے چولی چ پاندی ہے، ہن اپنے آپ ہی وٹ جاندا وچ، وڈا جو ہو گیا ہے تے ہن نالے لاڈ کردا ہے تے منہ تے چپیڑ مار کے آندی ہے تینوں شرم نہیں آؤندی کڈا ہویا ہے تے جے میرا دودھ پینا ہے. یہ ہن 2 سال یہ ہن ماں نال لاڈ کردا سی تے ماں نے پولی جی منہ تے چپیڑ ماری تے انہیں رون والا منہ بنایا تے رب کریم نے فرمایا بچو جے نہیں ماں پیاندی تے رہن دے، ماں دا نہیں تے پھر گان دا صحیح ہے. یہ سارے دے سارے بندوبست تیرے واسطے ہوئے نے. اور دیکھ لو بندوبست پٹھے کھادے رات نو مجھ تے بدھی رہی ویلی دے، سویرے اٹھ کے بڑا استاد سی، او دا پتر سی، انہوں تھلے چھڈیا منڈے نو، انہیں پٹھے کھاندی پیہاں ویکھیا پہ میرا بچہ آ گیا ہے، پٹھے کھاندی پیہاں ہٹ گئی. یہ مولوی کہانی نظر کر کے ویندا ہی بے جے پسمی ہے کہ نہیں. یعنی پٹھے کھاندی تھی دسو پیا پاویں کنے ہرے دے پٹھے لے آؤ بے جی توڑی پاؤ کماد پالو جو مرضی ہے، انہوں نچوڑ کے ویکھو جو دودھ نکل تواڈے چک چ ایک ہی بنیا ہے پٹھے کھادے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پہلے سی وہ پیٹ میں گوبر تے پٹھے کھا دیتے، پہلا سی خون تے جبروں پا دے پٹھے تے پٹھیاں دے بن گیا گوبر، ادھر گویا ادھر خون ہے تے دودھ کتوں نکلیا؟ بچ ہے کہ دودھ دی مشین لائی درمیان چ لائی نالی اسلم جڑ درمیان چ نالی لگی لبنن، کیوں جی نہ گوبر دا نشان تے نہ وچ پٹھیاں دا نشان تے نہ خون دا نشان، لبنن خالصن. میں ایک بندے نے پوچھا، میں کیا ایمانداری نال دس دودھ چ پانی تے نہیں پاندا؟ آندا میں قسم کھا کے کہنا میں ساری زندگی دودھ چ پانی نہیں پایا، میں پانی چ دودھ پانا. اینی ترقی کیتی ہے لوکاں نے، تساں کی کرنا ہے؟ بڑے عمان سو یہ تھے ہن لبنن خالصن سائغا للشاربین، درمیان چ نالی لاتی ہے. ہونے جو ویکھیا بھی پسند پئی ہے تے مجھ دا منڈا سامنے بند دا کلے نا تان منہ کر کے کہندا ہے بیبے میریے میرے نہ اس طرح کرنا ہی تو میں جمعہ کا دلے ہی تے او زبان کٹ کے اتنے پھیرن لگ پئی تے کہندی یہ پوت چپ کر جا ساڈی قسمت وچ یہ لکھیا ہوا ہے. جیڑا رب وہ تیری پیدائش تو پہلا ماں دے پیٹ تے پرورش کرے تے تیرے جمن دا پروگرام مگروں بنے، پہلا تیرے واسطے دودھ دا بندوبست ہوئے تے وڈیاں ہو کے خوراک نہ دے پر نہیں تو او دے واسطہ توڑ لیا. آ واپس اسی ہوئی اسی ہو تو او نہیں. زمین تے ٹریا جا اپنا زمین تے بندہ ایک ٹریا جا رہا ہے، زمین تے آسمان تو آرڈر ہو رہا ہے یا صاحب اس کے حدیقت فلان، بدل نو حکم ہو رہا ہے پہ فلانا ایک نوجوان ہے شکل و صورت سونی تے او دے پیری نو او دے باغ سک چلیا تے او دے بعد جا کے انہوں پانی پلا. او زمین تے رہندہ ہے ہو جو بھی آئے نے دنیا چ کیا جی قرآن کس انداز نہ نقشہ کھچ کے بکھائے. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون. یہ تھلے ٹریا جا رہا سی، عرش تو ٹیلی فون بدل نو ہو رہا ہے، بدل نو توڑ دیتا ویکھے نا کئی باری بدل پائی دا جاندے بڑا پائی دا بدل ہے آندے نا ایک تھا آدھے بارش پہن رہی ہے ایک پاسے توپ لگی ہے تسی آندے ہو می کانا پہن دیا ہے، یہ نہ کیا کرو کو عقل دی گل کرو، می نہیں کانا ہوندا. یہ تھے ہون
بدل دوڑیا اگے گیا پہاڑ تے نیواں ہویا زور دی بارش برسی ایڑا تھلے تریا جا رہا سی حدیث رسول ہے زور دی بارش پئی اتوں پانی راواں نہ تھلے آیا تھلے کھاڑا بنیا ہے کھاڑے را پانی تیز جا رہا ہے اس پاسے کھاڑے تھلے اگے پاسے گیا ایک ویکھیا منڈا سونا چمکدا دمکدا چہکدا مہکدا یہ ویکھے ہی بھوکھا لے جان واہ ماما نے ہو جے بھی جنے ہوئے نے پوت کیا جی ایڈا نا چہرہ یہ بھی کوئی خیال رکھیا کرو کئی سویرے اٹھ کے سویرے ایسا رکھیا ہوں تو پھر وہ برش دے نال کھوڑے کی پھر پھر وہ ساری سوائن میں بابا لگ رہا خسرے شاہ یہ تھے ہونا می اتو آیا کھاڑے رب گیا اگے گیا یہ بزرگ ہے کھاڑے تو جان جان لیا ہے وہ نکا لا کے موڑے تے کئی رکھی جب چہرہ ویکھیا منڈے دا اس طرح حیران ہو گیا کیسے سمجھ ہائے ہائے کاش پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دے ڈاکٹر اقبال کہندا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہام تھلے بیج ہے اتے سواگا ماریا ہے تے تھلیوں ہرے رنگ دی انگوری نکل رہی ہے انگوری یعنی انگوری بچوں نکل دیا رک گئے یہ کون کٹتا ہے زمین دا منہ پولا کیتا اوے 300 کاٹ ہارے ہو اللہ کر کے 400 بن جاؤ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون آج میں کوئی تھے نواں نہیں نہ آیا میں ادوں دا ہونا تواڈے جو کئی بہت جمے بھی نہیں سن ہے جی پیو دیا پترا لے جائے گا مینوں بھی نال ہی کیوں جی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون هو الذی یرسل الرياح بشرا بین ید رحمت حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون کیا جی یہ رب آدھے نے یہی رب سونے یہ رابطہ کر میں بھی تھی بھی اور ساریاں پریشانیاں دور ہو جان یعنی ویخ تیریاں حفاظتاں کرنے والا وہ کہو جائے ایتھے رات دا ٹائم ہوئے تو پھر وہ آپ آواز مارے پہلے نیند پوری نہیں ہوئی پہلوں سوایا ہے پہلا نیند نہیں سی ہوندی نیند نہیں ہوندی تو کہندا اپنی بیوی نو میں بڑا آج کام کیتا ہے تھک گیا میرا کوئی حال نہیں آپ میریاں مٹھیاں پر وہ کوئی کہندی ہے تو باہر کام کرتا رہا ہے میں گھر کر دی رہی ہاں جی میرے کو آنا ہی مٹھیاں برا دے پھر میں لمبی پاں گی پھر تو بری رب کریم نے فرمایا دفعہ ہوں دے نو وہ تو ایک وری لمحہ پو لم نجال الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا ایک واری لٹا کے میں نیند گوڑی لیا کے تیری آنکھاں میں تیرے دن دیا تھکاوٹاں جی دور کر دیا یعنی یہ ہے میرے دوست میرے عزیز ذرا دیکھ ایس انداز نہ وہ جب نکا لا کے موڑے تے کئی رکھی سی قریب جا کے السلام علیکم لے کے تے وہ دے بعد کہنے لگا میرے حال ویکھن دیا بزرگا کی گل ہے انہاں کہا میں صرف تینوں ویکھن واسطے آیا اور میں کہندا سا کیڑی ماں دا پوتے جدے واسطے عرش مولا تو ٹیلی فون بدلہ نو ہو رہے ہیں انہاں کہا کی کرنا انہاں کہا ہے زمیندارہ کرنا انہاں کہا یار کی انہاں کہا میں ایس زمیندارے وچ جدو فصل بیجنا یہ بعد جدو پک دیئے یہ 3 حصے بنانا ایک حصہ کر لے جانا ایک حصہ آئندہ بیج واسطے رکھنا
تے ایک حصہ سارے علاقے دے مسکیناں غریباں تے فقیراں تقسیم کرنا. کہن لگا بزرگا وہ لوکاں دیاں بیجیاں فصلاں سکدیاں ویکھیاں, وہ اوڑ لگ گئی تباہ ہو گئی, پر میں جدوں دا رب نے رابطہ کیتا ہے میری بیجی ہوئی فصل وال میں کدی نہیں آیا, عرش والا میری فصل دیاں راکھیاں آپ ہی کردا ہے. اور رب وہ ہے اج اس مالک نہ ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کر لیے, سارے معاملات ہی صحیح ہو جان. اور جنہ دا نام لیندے ہو یہ رسول دی کمائی ہے, یہ رسول دے ساتھی نے. اے دیکھو نا اے جنگ بدر ہے, اے کھلوتا ہے ابو عبیدہ, ادھر سارے ویکھو میرے حال, اے ابو عبیدہ اور سامنے ہے عبداللہ بن جراح. ابو عبیدہ عبداللہ بن جراح دوہاں دے ہتھ وچ تلواراں نے. اے ابو عبیدہ صحابی رسول ہے, سکا پیو عبداللہ بن جراح ہے. پیو دی کوشش ہے پہ بیٹے نو مار دیاں, بیٹے دی کوشش ہے پیو نو مار دیاں. آخر وار تھلے آیا پیو, باپ دی گردن اپنی تلوار نال, ابو عبیدہ نے اپنی تلوار نال اپنے باپ دی گردن لا کے تن نالوں جدا کر دیتی, اور کہنے لگا رب دے رسول میں یہو جے باپ نو مار کے فخر کرنا کہ میں محمد نو راضی کرنے واسطے باپ دی قربانی پیش کر دیتی ہے. جی اے وہ جماعت ہے. اور اگے جنگ احد ہے, ادھر عبد الرحمن ہے, ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے, جنہ کیا سی پہلی بات مینو سب تو پسند کہ مینو رب مال دے تو میں مال تواڈے قدماں چ رکھ دیں, میری سب تو پسندیدہ چیز ہے. تے دوجی میری بات پسندیدہ ہے کہ بیٹی عائشہ میری ہوئے اور اہلیہ رسول اللہ دی ہوئے. یعنی مقام میں ہے بیٹی صدیق دی صدیقہ ہوئے اور رسول اللہ دی اہلیہ ہوئے. پہلی خواہش بھی پوری, دوجی بھی. تے فرمایا تیجی میرا دل چاہتا ہے اکھاں میریاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. فرمایا میں اکھاں نال ویکھا رجانا چہرہ تہاڈا ہوئے اور اکھاں صدیق دیا ہون. اے ہن محبت دا مل پا کے بخاتا. ہن صرف اینا نہیں پلو جی ریلی کڈ لو, انہاں دی محبت وچ پہ اج فوت ہوئے سن, یہ ریلی کس واسطے پہ او فوت ہو گئے سن, اساں نہیں ہونا. بڑے او مانسو جنہ دے نال محبت ہو دے او دے منہ چ جڑی بات ہوئی وہی منی دی. یعنی دیکھا جائے نا کئی رسول نال محبت کر دے. اذان ہو رہی ہے اوتھے ایک بندہ ٹریا جا رہا ہے, تے جدوں اذان دین والا کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ, تے او سن کے کی کہندا ہے آپ دا نام لیا, اوتھے ہی یہ کی گل بھائی ایتھے کی ہے. حالہ چاہیے ہے جدو بانگ دینا والا بانگ دے وے تے سارے مسیتے آ جان, جدو رسول دا نام لے وہ منہ نو پہ جان سارے, تاکہ بانگ دینا والا رہی کوئی نہ. وہ ایک قادی عقیدت ہے عملی طور تے جو فرماتا ہے بس مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن چکائی ہو. یہ تھے کیا اے عبد الرحمن, ادھر ابو بکر. باپ بیٹے دا مقابلہ ہو رہا ہے, لیکن بیٹے دی زد وچ باپ آیا, عبد الرحمن دی زد وچ باپ آیا, پر وار کردیا روک لیا. ایک وقت آیا عبد الرحمن بھی مسلمان ہویا, تو بیٹھے سن دووے رسول اللہ دی موجودگی کہنے لگے عبد الرحمن تیرا میرا مقابلہ باپ بیٹے دا جنگ اود وچ ہویا. تو وہ کہنے لگا میرے وار دی زد وچ ابا جان تسی آئے, پر میں وار کردیا روک لیا. اور میں کیوں روکیا؟ انہوں نے آکھیا باپ دی محبت میرے دل وچ پیدا ہوئی تے محبت حائل ہو گئی, میں وار کردیا وار روکیا. فرمایا تیرے دل وچ باپ دی محبت جوش ماریا تے تو وار نہ کیتا, کدے میرے وار دی زد وچ چاہدو او میں تیرا سر قلم کر دندا. عبد الرحمن تیرے ورگے کئی بیٹے میں محمد دی ذات تو قربان کر دیا. یہ تے بات تے مول پیندا ہے عملی طور تے. اس واسطے میرے اوپر آؤ, اے اج دا پروگرام اگر میں بات کردا جاں, اے دیکھ لو تسی شروع ہو گئے
کوئی 1.5 گھنٹہ لگا ہون تے یہ پیار محبت سے فرق نہیں پہن دیتا. اے اسلم جٹ ہے تے یہ نہ سمجھو کلے نے جٹ بڑے نے ہے جی. اس واسطے یہ جڑا نا یکجہتی دا سلسلہ ایک کشمیر والے نال محبت پیار دا ایک پروگرام بنا رہے نے تے انہاں نال بھی تساں اس معاملے میں جو جڑا ہوندا نا پروگرام ہاں وہی وجہ یہ پروگرام بن دیا ہے تے کچھ مطلب نوجوان ساتھی جڑے نے سارے تاکہ تہاڈا مطلب حصہ پے کیونکہ سارے دے سارے مومن ایک جسم دی مانند ایک جسم دی مانند نے. وہ کہڑے سن لوگ کہ جنہاں نے عملی طور تے ثبوت پیش کیتا ہے. اے جنگ یرموک ہے حاجی راشدے دے اے جنگ یرموک ہے. ایک صحابی ایتھے ڈگا ہے ایک اگے ڈگا ہے ایک اگے ڈگا ہے. پانی پیان والے نے پیالہ ہاتھے رکھیا ہوا ہے اور وہ لے جا کے دے منہ دے قریب کرن لگا اور چچا ذات پائی منہ دے قریب پانی لگا کرن. دوجے پاس آواز آئی ہائے پانی. انہیں آواز سن کے کیا مینوں رہن دے اگے ہو. جدو اگے گیا تے تیجے پاسے سی ایک طرف انڈیا وہ دے ول گیا. انہیں کیا پانی انہیں کیا مینوں رہن دے ادھر ہو. جدو تیجے پاس گیا تیسرے کو تے شہید ہو چکا سی. دوڑ کے دوجے کو آیا وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا سی. اور دوڑ کے پہلے کو آیا او 361 آ رہے ہو ذرا میری آنکھاں میرے حل کر کے اپنیاں ذرا چاتی مارے کمائی یہ مصطفیٰ دی اے محنت رسول اللہ دی کس قسم دی پیالہ پانی والا ہاتھ دے ہے کسے نو نصیب نہیں ہویا نہ پہلا نہ دوجا نہ تیجا. پیالہ اس نے رہ گیا پر ایک دوجے دی ہمدردی واسطے انہاں ثبوت دیتا کہ کدی کمائی ہے محمد مصطفیٰ نے محنت کر کے بکھائی ہے. اس واسطے میرے ساتھیو اسلام دی یہ تعلیم ہے کہ جدوں آپس وچ مل جل کے رہاں گے ایک دوجے دے خیر خواہ ہوں گے تو یقیناً اللہ ساڈا خیر خواہ ہو جائے گا. اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری نو اپنے دربار بھی قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. جیڑے بھی ساڈے دوست عزیز ساتھی دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے. میرے اللہ جس اس مقام تے جس سرزمین میں جو ساڈا ساتھی عزیز بزرگ اس دنیا تو کوچ کر گیا ہے اللہ انہاں دیاں بشری لغزیاں معاف کر کے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغات بنا دے. میرے اللہ مسلمان بنا کے زندہ رکھی مسلمان بنا کے لے جائی اور مسلمان بنا کے قبراں چ اٹھائی. وہ کام کرن دی توفیق دے میرے اللہ جنہ دے تو آپ راضی ہیں. میرے اللہ وہ سانو شیطان دی اشرارتاں کو محفوظ رکھنا. میرے اللہ کران دے اندر خیر و برکت پیدا فرما اولاداں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا مل جل کے پیار محبت دی فضا بھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ساری دنیا بہتر کر دے اور ساری آخرت بھی بہتر بنائی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.